یہ اپنی امام بارگاہ سجا رہا ہے. روزے تو سب رکھیں گے, تراویح تو ہر جگہ ہوگی. کیوں ٹیلی ویژن بھی تراویح کی نماز دکھائے گا, جیو بھی دکھائے گا. درباروں پہ بھی تراویح ہوگی, درگاہوں پہ بھی تراویح ہوگی. رمضان کے فضائل ہر مولوی کی زبان پر ہوں گے. لیکن یاد کر لیجئے, یہ رمضان فائدہ کس کو دے گا؟ باتیں بڑی کڑوی ہیں, لیکن مجبور ہوں, یہ محمد کریم کا منبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اس منبر پہ کھڑے ہو کر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اگر انسان کے ایمان و عقیدے میں بگاڑ ہے, اگر اس کے نامہ اعمال میں شرک اکبر ہے, وہ رمضان کے روزے رکھے, وہ تراویحیں پڑھے, وہ قیام کرے, وہ افطاریاں کروائے, وہ سحریاں کروائے, مشرک پر رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے, رحمت نہیں آیا کرتی. کفار مکہ اسلام کے آنے سے پہلے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے. روزے دار تو تھے, حاجی بھی تھے, روزے دار بھی تھے, زکاتی بھی تھے, خیراتی اور صدقاتی بھی تھے, اعتکاف اور عمرے بھی کرتے تھے, طواف بھی کرتے تھے. لیکن ان کی یہ ساری محنتیں ان پر اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب نہیں بنی, اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا. آج بھی یہ رمضان آئے, جیسے پچھلا رمضان آیا گزر گیا, یہ آئے اور گزر جائے, جو میرا حال پہلے وہی حال اب. رمضان کے آنے سے, روزے رکھنے سے, تراویح پڑھنے سے, افطاریاں کروانے سے, تہجد پڑھنے سے, رات کے قیام سے, پاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش سے اگر زندگی میں انقلاب نہیں آتا, اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی, توحید کا عقیدہ نہیں ہمارا سنورتا, تو پھر یہ رمضان بیکار ہے. ایک نہیں کروڑ رمضان آ جائیں, اگر حالت شرک میں ہم ویسے دھسے ہوئے تو یہ رمضان کی رحمتیں ہمارے لیے جہنم سے نجات کا پیغام نہیں لا سکتی. اور یہ باتیں جذباتی باتیں نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اللہ کے نبی مشرک کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ. رمضان میں تو رحمت کی باتیں ہیں, رمضان میں تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, رمضان کے اندر تو جہنم کو بند کیا جاتا ہے, رمضان میں تو شیطان کو قید اور جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجئے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب طرد من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دوری. اس انسان پر, وہ روزے دار ہو, وہ رمضان کے مہینے میں ہو, وہ 27ویں رات ہو, وہ حالت روزے میں ہو, وہ افطاری کا وقت ہو, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ کے نام پر, دربار کے نام پر, مندر کے نام پر, قبر اور پیر کے نام پر غیر اللہ کے لیے اگر وہ ذبح کرتا ہے, اس کا خون بہانا, جانور کو ذبح کرنا, غیر اللہ کی نیاز دینا, یہ جرم ایسا ہے کہ رمضان میں بھی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اپنے اعمال کو چیک کر لیجئے, اپنے عقائد کو چیک کر لیجئے, اپنی زندگی کے کردار کو دیکھیے, اس سڑک کو دیکھیے جس پر آپ چل رہے ہو, یہ جنت میں جانے والی ہے یا جہنم میں جانے والی. اگر عقیدے یہی ہے کہ تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے, اولاد نہ ملے, شفا نہ ہو, مصیبت آ جائے, غم نہ ٹلے, بیماریاں نہ ٹلے, اجمیر والا بابا ہو یا حجویر کا بابا ہو, ان کی قبروں پہ جا کے جانوروں کی نیاز دے دو, خون بہا دو, یا حضرت کی 11ویں کا دودھ دے دو, غیر اللہ کی نظر و نیاز تم دے ڈالو. اگر تم حج کرنے آئے ہو اور یہاں بھی بخار ہو گیا ہے تو بابے کی نیاز دینے سے یہاں بھی بخار اتر جاتا ہے. اگر عقیدے یہ ہے, اگر سوچ یہ ہے, اگر منہج یہ ہے
اگر غیر اللہ کی عبادت کی یہ کیفیت ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رمضان کا روزہ بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ وگرنہ یہ روزہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایک نفلی روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے، ساری عمر اڑتا ہوا گزار دے، ایک نفلی روزہ رکھنے والا انسان جتنا یہ پرندہ سفر طے کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں 70 سال ہوتے ہیں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن کس کو یہ نصیب ہونا ہے، کس کو یہ ملنا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سمجھا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی تربیت کرتے ہوئے سبق یاد کروا رہے ہیں، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے اللہ کے نبی کے ساتھی اور صحابی معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ یہ سبق ہے جس کو نبی نے یاد کروایا، لا تشرک باللہ، ان قتلت او حرقت، تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، تجھے آگ میں ڈال دیا جائے، کٹ بھی جانا اور جل بھی جانا، لیکن مالک کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ 11ویں کا دودھ، غیر اللہ کی نظر و نیاز، قبروں پہ درباروں پہ جا کر بکروں کی نیاز، جانوروں کا ذبح کرنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ جہنم کے دروازے ہیں، اس کی دعوت دینے والے جہنم کے داعی ہیں۔ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن دیکھا جب ابو جان وہ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کام کرنا ہے، دادا ابو کہتے ہیں یہ کرنا ہے، قوم برادری کہتی ہے تو میں ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے، قوم کے ساتھ برادری کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ لا تشرک باللہ، نہ اللہ کی ذات میں شرک، نہ اللہ کی عبادت میں شرک، نہ اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ان قتلت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے۔ صحابی رسول گئے لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر، مشرکین کی بستی میں کھڑے ہو کر پیغام دیا۔ ایک مشرک نوجوان نے پیچھے سے آ کر نیزے کا وار کیا، چھاتی چیر دی، نیزہ باہر نکل آیا، ادھر نیزہ سینے کو چیر رہا تھا، ادھر زبان مبارک کہہ رہی تھی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ قتل ہو جانا، ٹکڑے کروا لینا، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کرنا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے نعرے اپنی زبان سے کبھی نہ لگانا۔ بیماری آئے، تیرا بچہ بیماری میں مر جائے، کبھی مشرک سے تعویذ لے کر گلے میں نہ ڈالنا، پیر کی سیپی اور گھونگا نہ پہننا، ہاتھ میں کڑے اور چھلے نہ ڈالنا، دربار کا نمک نہ چٹانا، بابے کی قبر کا طواف نہ کرنا، اس کے دربار کا تیل اس کے کانوں میں نہ ڈالنا۔ یہ مرتا ہے تو مر جائے، مر جانا، لیکن کبھی بھی شرک کو برداشت نہ کرنا۔ او حرکت، تجھے جلا بھی دیا جائے۔ فرعون کی بچیوں کی آیا، ہاتھ سے کنگا گرتا ہے، کہتی ہے بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے اللہ میرے بابا کا ذکر کر رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں، اللہ تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کیا کیا تھا فرعون نے اس کے ساتھ؟ اس کے ایک بچے کو جلایا، دوسرے کو جلایا، دودھ پیتے کو جلایا، اس کو آگ میں ڈالا، جلا کر راکھ کر دیا، اس نے اپنی جان کو قربان کر ڈالا، لیکن اللہ عز و جل کی توحید میں غیر اللہ کا شرک برداشت نہیں کیا۔ یہ رمضان کا درس ہے، یہ رمضان کا سبق ہے، یہ رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی کنجی اور چابی ہے۔ اگر توحید ایسے پختہ ہے، اگر ایمان کی یہ کیفیت ہے، پھر تو یہ ساری نعمتوں کے آپ حقدار ہیں۔ اور اگر ایمان متزلزل ہے، شادی ہوئی 2-3 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی،